دوستو، ایک طرف شہاب بھائی کا مقدس سفر ہے اور دوسری طرف رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے شہاب بھائی کی کہ ایک طرف تو مقدس سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور دوسری طرف اسی بیچ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا ہے۔ دونوں کے اندر کتنی اہمیت ہے، دونوں کتنے اہم ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں اور شہاب بھائی کے حوالے سے ہی ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، جن کو سن کر کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور شہاب بھائی کا مقدس سفر چل رہا ہے، یعنی شہاب بھائی حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور شہاب بھائی اپنا سفر طے کر رہے ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی پیدل سفر کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شہاب بھائی حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور حج جیسا فریضہ کتنا اہم اور کتنا مقدس ہے۔ وہ مدینے کی زیارت، وہ مکۃ المکرمہ کی زیارت، وہ سعودیہ عربیہ کی وہ سرزمین جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پڑے ہو، وہ سرزمین جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، وہ سرزمین جس پر صحابہ کرام رہے ہوں، وہ سرزمین جس پر صحابہ نے جنگیں لڑی ہو، وہ سرزمین جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہو، اور ساتھیوں وہ سرزمین جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا سے ملنے آئے ہو، وہ سرزمین جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا ہو، وہ سرزمین جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے ہوں، وہ سرزمین جہاں پر میرے آقا نے سجدے کیے ہوں، وہ سرزمین جہاں پر میرے آقا نے قیام کیا ہو، اور دوسری طرف شہاب بھائی کا وہ مقدس سفر جس سرزمین کو دیکھنے کے لیے شہاب بھائی نکلے ہوئے ہیں اور وہ بھی پیدل نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی، شہاب بھائی کا وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، شہاب بھائی کے وہ دلی ارمان، وہ دلی جذبات اب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کو شہاب بھائی نے جس خواب کو بچپن میں ہی دیکھا تھا کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا، بڑا ہو کر کے میں پیدل حج کے لیے نکلوں گا، میں اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہو۔ شہاب بھائی کا وہ خواب کہ میں اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا جہاں پر میرے آقا نے قیام کیا ہو، میں اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اور زمین پر آتے جاتے ہوں، میں اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم نازل ہوا ہو، میں اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کے قدم مبارک ہو، جہاں پر حضرت علی کے قدم مبارک ہو، جہاں پر حضرت حسین کے قدم مبارک ہو، جہاں پر حضرت عثمان کے قدم مبارک ہو، جہاں پر حضرت عمر فاروق کے قدم مبارک ہو، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک ہو، ان تمام جانثار صحابہ کے قدم مبارک جہاں پر ہو۔ شہاب بھائی کا یہ خواب تھا کہ میں اس بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا جس پر کارا گلاف پڑا ہوا ہو، جس پر رحمت خاص نازل ہوتی ہو، جس پر ہر وقت رحمت برستی ہے۔ میرے دوستوں اور پیارے بھائیوں، شہاب بھائی کا وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حج جیسا مقدس سفر اور حج جیسا مقدس فریضہ شہاب بھائی کا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ جب انسان حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ دوستو، ایک طرف شہاب بھائی کا مقدس سفر ہے اور دوسری طرف رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور مزید یہ کہ مقدس دن بھی ہے جمعے کا۔ شہاب بھائی کو جمعہ بھی مبارک ہو اور مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی شہاب بھائی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو بھی مبارک ہو، اور مقدس سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں شہاب بھائی، اور مزید یہ کہ پیدل نکلے ہوئے ہیں۔ یہ شہاب بھائی کا خواب تھا، یہ دلی ارمان تھے، یہ ان کے دلی جذبات تھے۔ حالانکہ اس بیچ شہاب بھائی جب گھر سے نکلے تھے پیدل حج کے لیے تو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت سارے حالات بھی آئے، دشمنوں نے اپنی چالیں بھی چلی، دشمنوں کی چالوں کے شکار بھی ہوئے، شہاب بھائی کو اپنا سفر بھی روکنا پڑا، کچھ دن گزارنے بھی پڑے۔ جب انڈیا میں تھے شہاب بھائی تو انہوں نے 4 مہینے 9 دن ایک جگہ ایک اسکول میں رہ کر کے قیام فرمایا
فرمایا انتظار کیا کہ کب مجھے پاکستان کا ویزا ملے اور میں اپنے سفر کو آگے بڑھاؤں، لیکن شہاب بھائی نے کبھی ہار نہیں مانی، کبھی اپنے حوصلوں کو پست نہیں کیا۔ اور شہاب بھائی کے حوصلوں کو سلام ہے، ان کے جذبوں کو سلام ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ شہاب بھائی نے کبھی ہار نہیں مانی اور وہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے گئے اور آج اپنی منزل مقصود کے بہت زیادہ قریب ہے۔ الحمدللہ بتایا یہ جا رہا ہے دوستو کہ شہاب بھائی اب عراق بارڈر سے عراق میں جس احرار بارڈر سے سعودی عربیہ کے اندر داخل ہونے والے تھے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی سعودی عربیہ کے اندر غالباً داخل ہو گئے ہیں، لیکن شہاب بھائی کی طرف سے ڈائریکٹ براہ راست کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے کہ شہاب بھائی نے خود بتایا ہو کہ میں سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ لیکن بہرحال دوستو یا تو شہاب بھائی داخل ہو گئے ہوں گے، اس مقدس سرزمین کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دیا ہوگا، یا پھر شہاب بھائی آج کل میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ لیکن دوستو بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی نے کبھی ہار نہیں مانی اور حالاتوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ شہاب بھائی کو سفر میں مشکلات بھی آئی اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور دشمنوں کی چالوں کا شکار بھی ہونا پڑا، لیکن شہاب بھائی نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اور دوستو بتایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شہاب بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں سفر نہیں کریں گے، روزہ رکھ کر کے شہاب بھائی پر سفر نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، شہاب بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنا سفر طے کر رہے ہیں اور روزہ رکھ کر کے سحری کھا کر کے شہاب بھائی 50 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمت ہے اور ان کو قوت ہے اور ان کے جذبے کو، ان کے حوصلے کو سلام ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کے اور اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں اور 50 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوستو شہاب بھائی اس وقت عراق میں تھے، عراق میں سفر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے بتلایا تھا کہ میں عراق میں ہوں اور میں کویت میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ عراق سے ہی سیدھا احرار بارڈر سے میں سعودی عربیہ کے اندر انٹری کرنے والا ہوں۔ اور دوستو جیسے ہی شہاب بھائی سعودی عربیہ کے اندر انٹری کر جائیں گے تو وہ اپنی منزل مقصود کے اور بھی بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، اس مدینے کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائیں گے جس کی چاہت میں اور جس کی فراق میں وہ بہت دنوں سے لگے ہوئے تھے، اس مکے کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے جس کا خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کے لیے وہ کیرل سے لے کر کے چلے ہوئے ہیں، پیدل نکلے ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایران کا سفر بھی طے کیا ہے، سردیوں بھرا اور برفیلے راستوں سے وہ تنہا گزر کے آئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 4 مہینے 9 دن کا قیام ایکاف ایکٹ اسکول میں گزارے تھے اور 4 مہینے 9 دن ان کو قیام کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور آج اللہ رب العزت نے اس مقدس سفر میں ان کو مقدس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی دکھایا ہے، جس کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں رحمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس مقدس مہینے میں شہاب بھائی کا مقدس سفر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بے حد خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہاب بھائی کے اس سفر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور جس مقصد اور جس مشن کے لیے نکلے ہوئے ہیں شہاب بھائی، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے کہ ایک تو پیدل حج کے لیے نکلنا اور اس کے بعد مقدس فریضہ حج اس کو ادا کرنے کے لیے جانا، اس سرزمین کو دیکھنے کی نیت شہاب بھائی کی تھی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا گزرے ہوں، آقا رہے ہوں، جس پر آقا نے قیام کیا ہو، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہو، اس سرزمین کو دیکھنے کی خواہش لیے ہوئے شہاب بھائی چلے جا رہے ہیں اور سفر کو طے کر رہے ہیں اور اپنی منزل مقصود کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے مقدس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ان کے اس مقدس سفر میں شامل فرما دیا ہے کہ شہاب بھائی اب روزہ رکھ کر کے اور رمضان المبارک کی رحمتوں کو بھی لیتے چلے اور روزہ رکھ کر کے اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور شہاب بھائی کے جذبوں کو سلام ہے، شہاب بھائی کی ہمت کو سلام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرما دے اور جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین اللہم آمین۔